السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک نمبر 10 میں آج ہم قریش مکہ کے چند محمل اور بیہودہ سوالات اس کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے قریش کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت اور حکومت کا لالچ، اس کے اوپر گفتگو فرمائی تھی۔ اس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن حلف، اسود بن مطلب اور دیگر رؤساء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہی اور انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے منتخب کیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت اور حکومت کا لالچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور تو اللہ نے مجھے آپ کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب اتاری ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت فرمائی۔ عتبہ یہ ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کا کلام سن کر دنگ ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم کو اور سرداران قریش کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کاہن ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ جادوگر ہیں۔ تو اس پر قریش مکہ نے کہا، اے ابو الولید، یہ عتبہ بن ربیعہ کی کنیت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا، یہی تو میری رائے ہے، تم جو چاہے کر لو۔ اور یہ سارے سردار جو ہے یہ اس کے اوپر بس نہیں ہوئے، انہوں نے اور بیہودہ سوالات کرنا شروع کر دیے، اور یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ قریش نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی منظور نہیں تو ہم آپ کے سامنے ایک اور شے پیش کرتے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم تنگ دست ہے اور یہ شہر مکہ بھی تنگ ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، سبزہ اور شادابی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس سے آپ درخواست کریں کہ اس شہر میں پہاڑوں کو ہٹا دے تاکہ شہر میں وسعت ہو اور شام و عراق کی طرح یہاں نہریں جاری ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد خصوصاً قصی بن کلاب کو زندہ فرمائے تاکہ ہم ان سے تمہاری بابت دریافت کر لیں کہ جو تم کہتے ہو حق ہے یا باطل۔ اگر ہمارے آباء و اجداد نے زندہ ہو کر تمہاری تصدیق کر دی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی، ورنہ میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ قریش نے کہا، اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دے جو ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، نیز اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات، محلات، سونے اور چاندی کے خزانے عطا فرمائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور بزرگی معلوم ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح طلب معاش کے لیے بازار جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خداوند ذوالجلال والاکرام سے کبھی ایسا سوال نہیں کروں گا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ میں تو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم اگر مان لو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اگر تم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ قریش نے کہا، اچھا تو پھر آپ اپنے اللہ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل کریں یا مہلت دے۔ اس پر قریشی سردار عبداللہ بن ابی امیہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی منظور نہ کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ، وہاں سے پروانہ نبوت اور رسالہ لکھوا کر لاؤ، 4 فرشتے تمہاری تصدیق کے لیے تمہارے ساتھ آسمان سے اتریں اور اعلان تمہاری شہادت دیں، میں تب بھی تمہاری تصدیق نہیں کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر گھر تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کو سونا بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اللہ سے دعا کریں۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیں کہ یہ جو کچھ چاہتے وہی ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھ لو کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر سب لوگ اسی وقت ہلاک کر دیے جائیں گے۔ قریش نے کہا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔